الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الجسيم الرؤوف الرحيم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ احسان کہ اس نے ہمیں پابند کرتے جمعۃ المبارک اپنے گھر آنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے کچھ حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو اس کو سمجھنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. رب کائنات قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اس کے فرشتے اور وہ خود اللہ جو ہے حضور کی ذات پر درود بھیجتے ہیں. رب بھی درود بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو، کیا کہا؟ اے ایمان والو تم بھی حضور پر کثرت سے درود بھیجو. اتنا تحقیق و تقریر کے لیے یہاں آیا، یہاں تحقیق و تقریر کی حاجت نہیں تھی، کیونکہ اتنا جو ہے نا اتنا تحقیق و تقریر کے لیے اس وقت آتا ہے جب اس کا مخاطب انکار و مخاطب کے مقابلے میں آتا ہے. جب مخاطب انکار کرنے والا ہو تو تحقیق سے کہا جاتا ہے یہ کام کرنا ہے، لیکن یہاں تو محل، یہاں جو مخاطب ہے وہ ایمان والے ہیں، تو رب نے ایمان والوں کو مخاطب کر کے تحقیق و تحقیق کے ساتھ خطاب فرمایا. بے شک اللہ اور اس کے فرشتے حضور کی ذات پر درود بھیجتے ہیں. اے ایمان والوں تم بھی حضور کی ذات پر درود بھیجو. یہ اتنا تو آیا تحقیق و تقریر انکار مخاطب کے لیے آتا ہے، یہاں تو ایمان والے ہیں، تو اس سے یہ ثابت ہوا رب نے اتنا لایا اس لیے کہ رب کو معلوم تھا کچھ بندے ایسے ہوں گے جو کہیں گے حضور کی ذات پر درود نہیں بھیجنا چاہیے، تو رب نے تاکید کے ساتھ پختہ ارادے کے ساتھ کہا ایمان والے میں بھی بھیجتا ہوں درود اور فرشتے بھی بھیجتے ہیں تم بھی بھیجو. تو تحقیق و تقریر لانے کا مقصد یہ تھا کہ انکار کرنے والے بھی ہوں گے، تو تحقیق لائی، مضارع لایا، ماضی بھی لایا جا سکتا تھا. یصلون علی النبی فعل مضارع لایا گیا تشبیہ کے لیے، اظہار تشبیہ کے لیے، شوق دلانے کے لیے کہ ایک بار درود ہو گیا تو ہو گیا نہیں، بلکہ جب حضور کی ذات کی باری آئے، حضور کا نام مبارک آئے تو ذوق و شوق کے ساتھ ایک بار نہیں جتنا دل چاہے حضور کی ذات پر کثرت سے درود پڑھتے جانا ہے، پڑھتے جانا ہے. تو رب نے ہمیں یہ سبق دیا. پھر جب کسی کو حکم دینا ہو، کسی کو بھئی یہ فلاں کام کر، یہ فلاں کام کر، کوئی بادشاہ ہو تو کہتا ہے کہ فلاں کام کرو اور حکم دے دیتا ہے، تو حکم رب نے خود دیا اور حکم کر دیا. قرآن پاک میں جب بھی صیغہ امر کے ساتھ خطاب کیا تو پہلے صیغہ امر کے ساتھ خطاب کرتے ہوئے قل اعوذ برب الناس، قل هو اللہ احد، اے محبوب حافظ سے فرما دیجیے، اے محبوب حافظ سے فرما دیجیے. صیغہ امر سے شروع کیا، استعینوا، استعانہ لیکن پہلے یہاں رب نے اپنا عمل اور فرشتوں کا عمل لا کر بعد میں صیغہ امر سے خطاب کرتے ہوئے کہا اے ایمان والوں میں بھی خود رب جو تمام کائنات کا مالک ہے میں بھی درود بھیجتا ہوں
माजिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लिम। ईमान का मोमिन का खिताब मिला जो हुजूर की जात पर मोहब्बत और कसरत से दरूद भेजता है, उसको खिताब मिला कि ये जो दरूद भेजने वाले हैं हुजूर की जात पे वो ईमान वाले हैं। जब इंसान की बारी आई तो वो कहा गया इन्ना तहकीक के लिए यहाँ तो आया था इन्नल इंसान लफी खुस्र, बेशक इंसान खसारे में है, लेकिन जो दरूद पढ़ने वाला है रब ने खसारे में नहीं कहा बल्कि हुजूर से मोहब्बत करने वाला, हुजूर पे दरूद भेजने वाला जो है वो ईमान वाला है, जो कसरत से दरूद भेजता है, जो कसरत से हुजूर से मोहब्बत करता है। उसको चाहिए कि रब खुद फरमा रहा है कि मैं भी भेजता हूँ, मेरे फरिश्ते भी भेजते हैं, एक ईमान वालों तुम भी भेजो। एक हदीस सुने और दिल को ठंडा पहुंचाए, अपना सीना मुनव्वर कीजिए। इमाम अहमद बिन हंबल से भी ये रिवायत, इमाम अबू मुआयन से, हजरत याला बिन मुर्रा रिवायत करते हैं कि एक मर्तबा हम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साथ सफर में थे, तो रास्ते में पड़ाव किया हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो मैंने देखा कि करीब ही दरख्त है, वो जड़ों समेत निकला और हुजूर के पास आया, कुछ देर ठहरा और फिर चला गया। जब हुजूर बेदार हुए तो हुजूर को अर्ज की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, कुछ देर पहले एक दरख्त आया और आपसे कुछ गुफ्तगू की, आप सुन रहे थे, तो मैं बड़ा ताज्जुब में हूँ। मफहूम हदीस तो हुजूर ने ये नहीं फरमाया कि मैं आराम फरमा रहा था, हुजूर ने फरमाया कि वो दरख्त जो था रब से इजाजत मांगी है, रब मुझे थोड़ी देर मोहलत दे दे कहीं पर दरूद रखने दो। तो वो दरख्त आया था, मेरे पास आया था, रब से इजाजत मांग कर मुझ पर सलाम भेजने के लिए आया था। तो यहाँ सलाम अज़ान से पहले सलात नहीं पढ़नी, दुरूद और सलाम नहीं पढ़ना, तकबीर से पहले दुरूद और सलाम नहीं पढ़ना, ये जो है कोई बिदअत है, हुजूर के ज़माने में नहीं था। अज़ान से पहले सलात पढ़ना कहाँ से साबित है? कुरान से दिखाओ, कुरान में तो कुछ अज़ान का भी जिक्र नहीं, अज़ान का तो कुरान में जिक्र नहीं, तुम्हारी वो तो हदीस में है। तो फिर हदीस में सुनिए, मुस्लिम शरीफ की हदीस, मुस्लिम शरीफ की हदीस में मफहूम हदीस सुनिए कि हुजूर ने फरमाया कि जब मुअज्जिन अज़ान दे, तो जब अज़ान दे तो उसके कलिमात हैं अज़ान के, उसके साथ दोहराए। जो मुअज्जिन कलिमात कहे, बंदा भी उस कलिमात को दोहराए, और जब अज़ान खत्म हो जाए, जब अज़ान खत्म हो जाए तो फिर वसीला अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िही दावती तामा, वो दुआ मांगते हैं, वसीला बाद में बनाए। हुजूर ने फरमाया जब अज़ान खत्म हो वसीला बाद में बनाए, पहले गुज़ार पर दरूद और सलाम भेजा। तो दरूद और सलाम कहते हैं कहाँ लिखा हुआ? अरे शायद ने कहा खूब कहा, वहमी मक्तबे हमीदुल्लाह आने को पहले ज़रूर शुद्ध हालत के बाद बस क्या कहे बंदा कि बस दरूद और सलाम नहीं, दरूद और सलाम की बहस जारी है कि खड़े होकर नहीं पढ़ना चाहिए, बैठ कर पढ़ना चाहिए। दरूद और सलाम के बारे में तो हमने ये कुरान से सबूत लिया कि खुद रब भी भेजता है और उसके फरिश्ते भी भेजते हैं, ईमान वालों तुम भी भेजो। जब रब की तरफ से हमें हुजूर पर दरूद पढ़ने का हुक्म हुआ, यह मुक़य्यद नहीं किया गया कि फुला वक्त पढ़ना है, ज़ुहर की नमाज के वक्त पढ़, इशा की नमाज के वक्त पढ़, एक वक्त मुकर्रर नहीं किया। ए ईमान वालों, जब तुम्हारा हुजूर से मोहब्बत को दिल चाहे, हुजूर की जात में जरूर भेजो। जब भी दिल चाहे, जब हुजूर से मोहब्बत करने का इजहार करना चाहो, खड़े हो जाओ। अदब, यह हर किसी का अलग अंदाज है। कोई अदब करने के लिए, अदब के लिए खड़ा हो गया, हुजूर की जात पर दरूद सलाम कीजिए। क्यों? क्योंकि बहुत सारे फरिश्ते इसी काम के लिए मुकर्रर हुए हैं। 70,000 फरिश्ते सुबह से शाम तक हुजूर की जात पर दरूद देते हैं और शाम से सुबह तक दरूद और सलाम देते हैं। फिर वो फरिश्ते चले जाते हैं, उनकी बारी भी क़यामत तक नहीं आती। ये फरिश्ते हुजूर की जात पर दरूद भेजने वाले, तो हम जब भी हुजूर की जात पर दरूद भेजें, इसके लिए हमें वक्त मुक़य्यद नहीं किया गया, कैद नहीं लगाई। जैसे
مقید ہے، رمضان کے روزے فرض ہیں تو رمضان میں کسی اور چیز کا روزہ نہیں رکھ سکتے، تو یہ مقید نہیں کیا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، رب نے مقید نہیں کیا بلکہ کتنا دن چاہے حضور کی ذات پر کثرت سے درود بھیجے، بیٹھ کر، کھڑے ہو کر، سو کر، جیسے بھی چاہے، جس کا جتنا محبت کا اظہار ہے، جتنا بھی چاہتا ہے حضور کی ذات پر درود بھیجے، کثرت سے درود بھیجے۔ تو یہ نہیں کہا گیا کھڑے ہو کر درود بھیجنے کے بارے محبت و کثرت کے ساتھ بھی کھڑے ہو کر بھی سلام، پہلے اعتراض تھا کہ صلاۃ و سلام پڑھنا چاہیے، پھر جب ظاہر ہو گیا کہ صلاۃ و سلام شکست ہو گئی پھر کہتے ہیں صلاۃ و سلام پڑھنا جائز ہے، پھر کیا اعتراض ہوا، کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام نہیں پڑھنا چاہیے۔ تو جس انداز میں محبت کا اظہار کرنے کا من چاہتا ہے وہ اسی محبت کے اظہار میں چاہے کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھے چاہے بیٹھ کر سلام پڑھے۔ تو حدیث سنیے، حبیب یمنی حضرت حبیب بن مالک یمن کے بادشاہ تھے، حضور نے پیغام دین کا دیا تو دین کی تبلیغ تیزی سے پھیلتی ہوئی، تو ابو جہل پریشان تھا کہ بھائی لاتو، منات، عزا، حبل، یہ جو ان کے بت تھے پوجا کرتے تھے جن کو خدا مانتے تھے، تو وہ پریشان تھے کہ ہمارے یہ خدا ہیں، ہم ان سے اپنی منوکامناؤں کو پوری کرتے ہیں، اپنی خواہشات کو پوری کرتے ہیں، یہ ہمارے خدا جو ہیں آباء و اجداد سے چلے آ رہے ہیں، یہ ہمارے دین کو ختم کر رہا ہے۔ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو وہ پریشان تھا، تو اس نے بیٹھک لگائی، اس پر برآں کیا۔ ابو لہب بھی تھا، ابو جہل بھی تھا، ابو لہب کا بیٹا بھی تھا، بہت سارے کفار، سرداران کفار تھے، تو سازش رچی جا رہی ہے کہ حضور کو نعوذ باللہ ختم کیا جائے، شہید کیا جائے۔ ہر کسی نے تجویز دی، ابو لہب نے تجویز دی کہ کوئی نوجوان تیار کیا جائے جو کثرت سے بتوں سے پوجا کرنے والا ہو، کثرت سے محبت کرنے والا ہو اور ان کی خاطر جان لٹانے والا ہو، اس کو تیار کیا جائے اور حضور کو نعوذ باللہ شہید کیا جائے۔ اس نے کہا چھاٹے، یہ تمہاری جو رائے ہے یہ کسی کام کی نہیں، حضرت عمر نہیں کہتے تھے، وہ تو نبی کے غلام بن کے آ گئے، تم کہتے ہو نوجوان کو تیار کرو اور نعوذ باللہ حضور کو شہید کیا جائے، نہیں، اپنی رائے کو اپنے پاس رکھا۔ اس کا بیٹا بھی کہا میں بھی رائے دیتا ہوں، اس نے بھی رائے دیتا، نہیں، کافی ہر کسی کی رائے تو جو دیتا ہے اس کی رائے کو ٹھکرا دیتے ہیں، میری بھی رائے جو ہے آپ نے کہی نہیں گئی، میرے بیٹے کی بھی نہیں، دوسروں نے بھی رائے دی نہیں، تو پھر آپ خود بتا دیجیے یہ سردار ہے۔ اس نے کہا کہ حبیب یمنی جو ہے نا، حبیب بن مالک جو ہے نا، وہ یمن کا بادشاہ ہے، مکہ والے جو ہے نا اس سے ڈرتے تھے، اس کا حکم بھی مانتے تھے، جو تجارت کے کام میں کرتے تھے نا، تو اس کا وہ بڑا روگ تھا، بڑا دردناک تھا، تو اس کو بلاتے ہیں، میرا دوست بھی ہے، گہری دوستی بھی ہے، تو اس کو کہیں گے کہ یہ جو اسلام جو ہے نا اس کو قابو کرنا ہے، بڑا تیزی سے پھیل رہا ہے، ہمارے بتوں کو جو ہے نا پوجنا، تو اس کے خلاف کی تقریریں کرتا ہے، نعوذ باللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کو روکا جائے۔ تو وہ آ گئے، کہا بھائی کیا بات ہے، تو سب نے بتایا، جہل نے کہا بھی یہ معاملہ ہے، ہمارے دین کو ختم کر رہا ہے، آہستہ آہستہ دین اسلام کو غالب کرتا جا رہا ہے، تو کسی طرح اس کو روکا جائے۔ اس نے کہا تو اس سے میری ملاقات کرائی جائے۔ انہوں نے کہا نہیں، نعوذ باللہ، جو اس کے پاس جاتا ہے وہ جادوگر ہے، اسے اپنے جادو میں پھنسا لیتا ہے۔ تو کہا نہیں، میں چیز یہ ایسی لایا ہوں کہ اس کا جادو چلتا ہی ہے۔ کہا لاؤ، ٹھیک ہے، حضور کے پاس قاصد بھیجا گیا، حضور تشریف لائے، حضور آ رہے تھے، ابو جہل نے کہا نہیں، حضور کی تعظیم کے لیے کھڑا نہیں ہونا۔ ابو جہل نے کیا کہا، ارے حضور کی تعظیم کے لیے کھڑا نہیں ہونا تو رب نے حضرت ابراہیم
بھیجتے ہیں تو وہ فرشتے ہمارے درود کو حضور کے پاس پہنچاتے ہیں، حضور وہ درود کو سنتے ہیں اور اس کا جواب بھی دیتے ہیں۔ فلاں بن فلاں نے آپ کا درود بھیجا، حضور اس کا سلام سنتے بھی ہیں اور اس کے سلام کا جواب بھی دیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ سلام کرنا جو ہے نا وہ سنت ہے، تو سلام کا جواب دینا واجب ہے۔ تو حضور جب سلام سنیں گے تو جواب کو دینا واجب ہے، حضور اس کا سلام سنتے بھی ہیں اور اس کا جواب بھی نہیں کرتے۔ تو تعظیم حبیب یمنی نے ہمیں سکھائی، تو فرشتوں نے اس کے کان سے پکڑ کر کھڑا کر دیا ابو جہل۔ تو پھر حبیب یمنی نے کہا کہ بھائی میں چاہتا ہوں کہ آپ کہتے ہیں میں اللہ کا نبی ہوں، آپ کس دن کی پیغام دیتے ہیں؟ پہلے تو سوال کیا، حضور نے فرمایا میں رب کا پیغام دیتا ہوں اور میں اس کا پیغمبر ہوں، اللہ کا رسول۔ اس نے کہا حبیب یمنی ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں سچے، تو آپ یہ جو چاند ہے اس کو ٹکڑے بنا کر کھا دیجیے۔ اور اللہ کا سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایہم آیت فراء قبر شقتین حتی رأوا الہلال بینہما۔ حضور نے چاند کی طرف اشارہ فرما کر انگلی سے ٹکڑے فرمائے۔ اہل مکہ والوں نے کیا کیا؟ چاند کو پہاڑی کے درمیان دیکھا، پہاڑی ایک ٹکڑا پہاڑی کی ایک جانب اور دوسرا ٹکڑا پہاڑی کی ایک جانب، ہلا پہاڑی کے درمیان۔ تو حضور نے موجزہ دکھا دیا، تو نعوذ باللہ ابو جہل کہنے لگا نہیں بھائی دیکھو جادو چل گیا، میں نے کہا نا یہ جادو چلا دے گا، کہا ارے بیوقوف آسمانوں پر جادو کریں نہیں چلتی۔ حضور نے چاند کے ٹکڑے فرما کر دکھا دیا، بن جاؤ پنجا، اقبال اس نے فرماتے ہیں بن جاؤ پنجا اقمی شہد ماہی ارش کو شخمی شہد۔ تو حضور کا جو پنجا تھا نا وہ خدا تعالیٰ کا پنجا ہو گیا۔ پھر حضور نے چاند کی طرف اشارہ فرما کر ٹکڑے فرما کر دکھا دیا۔ تو اس نے کہا دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو بات ہے میرے دل میں ہے۔ تو حضور نے فرمایا اگر تو چاہتا ہے وہ تیرے دل کی بات بتا دوں یا کوئی بھی کر دوں؟ تو کہا حضور کوئی فرما دیجیے۔ تو حضور نے فرمایا تیری ایک بیٹی ہے، آنکھوں سے نبی، کانوں سے بہری، ہاتھوں سے معذور، پاؤں سے لنگڑی ہے اور سیاہ فام ہے، تو جا تیرے دل میں اس کی محبت جو ہے تجھے کمزور کرتی جا رہی ہے، تیری بیٹی کی محبت اتنی ہے تو چاہتا ہے کہ وہ درست ہو جائے، جا دیکھ تیری بیٹی درست ہو گئی ہے، اسے شفا ملی ہے، رب نے اسے شفا دے دی۔ جب وہ گھر گیا دستک دی، دستک جیسے دی کنڈا کھلا، اس کی بیٹی سامنے کھڑی تھی۔ ایک یہ ہے کہ وہ کنڈا کھڑکایا، دروازہ کھلا، اس کی بیگم سے بیٹھی ہوئی تھی، وہ سیدھا اس کمرے میں گیا جس چارپائی پہ وہ اس کی بچی تھی، دیکھا وہ نہیں تھی، پریشان ہو گیا، رونے لگا، شاید میری بیٹی دنیا سے انتقال کر گئی، شاید میری بیٹی پردہ ہٹا گئی۔ اس کی بیگم کے نے کہا پریشان نہ ہو، وہ سامنے دیکھ وہ بچیاں جو کھیل رہی ہیں ان میں جا کے دیکھ جو سب سے حسین لڑکی ہوگی وہ تیری بیٹی ہے۔ تو جب جا کے دیکھا سب سے حسین جو لڑکی تھی اس کی بیٹی، اس کو ہاتھ سے پکڑا اور لایا، کہا یہ کیسے ہوا، یہ کیسے معاملہ ہوا، یہ کیسے ماجرا آیا کہ تو معذور تھی، آنکھوں سے نبیہ تھی اور کانوں سے بہری تھی، یہ کیسے کرم ہوا؟ کہا سونی شکل والے آئے تھے، میرے چہرے پر ہاتھ پھیرا، مجھے نورانی کر دیا، میرے چہرے پر ہاتھ پھیرا، معذوری بھی چلی گئی، نگاہ بھی درست ہو گئی، کانوں سے جو بہرا بنتا وہ بھی ختم ہو گیا، رب کے کرم سے سب کچھ شفا دی ہو گئی، چہرہ بھی نور ڈالا دور ہو گیا۔ حضور آئے تھے، کہا ہاں ارے اپنے بات کو وہ لڑکی کہتی ہے ارے بابا آپ کو معجزہ دیکھ کر ایمان لائے، میں تو بن دیکھی جب حضور سونے آئے میرے اوپر ہاتھ پھیرا تو میں نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جب حضور نے کلمہ پڑھا ہے، کلمہ میں سلام دار تو حبیب یمنی نے ہم نے یہ سبق دیا، ایک تو تعظیم مصطفیٰ کے لیے کھڑا ہونا ناجائز، شرک بدعت بہت سی ایسی چیزیں جو بدعت ہے،
ہر چیز شرک بدعت نہیں. ایسے کسی کے اوپر فتوا لگا دینا بھی یہ درود و سلام کھڑے ہو کر پڑھ رہا ہے, صلاۃ و سلام اذان سے پہلے کہاں ہے, مسلم شریف کی حدیث بتائی, پھر آگے بھی بتایا تعظیم مصطفیٰ اور حدیث بتائی کہ شرک بدعت, شرک رب کے ساتھ کسی کو شریک کرنا. حضور سے اتنی محبت کی جائے, ایک تو خدا کا حضور کو بیٹا نہیں کہنا, ایک حضور کو رب جیسا نہیں کہنا, اور اتنا کی جائے حضور سے محبت کرنی, یہ دو چیزیں نہیں کرنی. رب کا بیٹا نہیں کہنا حضور کو, اور حضور کو رب جیسا نہیں کہنا, کیونکہ حضور رب کے بندے ہیں. تو ہمیں تعظیم مصطفیٰ میں کھڑے ہونا یہ کوئی شرک نہیں, یہ بدعت نہیں. جس کا جتنی محبت میں اظہار ہے وہ کھڑے ہو کر چاہے درود و سلام پڑھے, چاہے بیٹھ کر سلام پڑھے. تو ہمیں ان باتوں کی طرف توجہ نہیں دینے چاہیے. جو پڑھے لکھے ہیں وہ اگر کہہ دیں کہ کہاں لکھا ہوگا درود و سلام, آپ خاموش رہیں. آپ کو جتنا محبت کرتا ہے, اظہار ہے, آپ چاہے کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھیں, چاہے اذان سے پہلے پڑھیں, چاہے تکبیر سے پہلے درود و سلام پڑھیں, آپ کا جتنی محبت کا اظہار ہے آپ اپنی محبت کا اظہار کریں. بدعت 5 قسمیں تھی, بس وقت ختم ہے. ایک 2 قسم کی جو بدعت ہے, بدعت حسنہ, بدعت سیئہ. وہ بدعت جو بری ہے بدعت سیئہ, بدعت حسنہ جو اچھی بدعت ہے. بہت سی بدعت جیسے سپیکر میں اذان دینا, یہ تو بدعت ہے. حضور کے زمانے میں کہاں سپیکر ہوتے تھے, بدعت ہے. اور جو ایسی بہت سی چیزیں ہیں, تراویح, حضرت عمر کے زمانے میں تراویح کا جو باقاعدہ جماعت کے ساتھ اہتمام ہو, تو یہ ایسی بہت سی چیزیں ہیں بدعت. تو ہمیں جو یہ کہے بھی یہ بدعت ہے, یہ شرک ہے, گناہ ہے, ہم نے اس کی طرف توجہ نہیں دینی. ہمیں اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جتنا محبت ہے ہم اسے کہتے ہیں کہ ہم حضور کی ذات پر درود پڑھتے ہیں. جہاں بھی لکھا ہوا ہے بس لکھا ہوا ہے, ہمیں نہیں پتا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے, ہماری آنے والی نسلوں کو اچھی سوجھ بوجھ عطا فرمائے اور حضور کی محبت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.